الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج میں ایک انتہائی اہم اور خاص موضوع کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ زمین ساکن ہے یا گھومتی ہے، اس میں قرآن کیا کہتا ہے اور جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں وہ سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ ہم جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے رب کا قرآن۔ سب سے پہلی چیز رب کا قرآن، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یعنی ان کو نہیں چھوڑنا۔ اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یار قرآن کی مانے، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں، کیا سائنسدانوں کی ریسرچ نہیں ہے؟ کیا سائنسدانوں نے علم حاصل نہیں کیا؟ ایسا کہتے ہیں لوگ، سوچتے ہیں۔ حتیٰ کہ یاد رکھیے گا، سائنسدان جتنا بھی سیکھ لیں، جتنا بھی علم حاصل کر لیں، قرآن سے کوئی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور مسلمان کی سب سے بڑی جو اہم چیز ہوتی ہے وہ سب سے پہلے قرآن کو دیکھے، قرآن کیا کہتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے جتنی بھی ریسرچ کی ہے، اگر وہ ریسرچ، یہ قاعدہ کلیہ یاد رکھیے گا، اگر وہ ریسرچ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یعنی قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہیں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یعنی قرآن اور کہتا ہے، سائنسدان اور کہتے ہیں، تو کم از کم مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ سائنٹسٹ کی بات کو مان لیں اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ مسلمان کے لیے سب سے اہم اور خاص چیز کیا ہے؟ وہ ہے رب کا قرآن۔ تو پہلے میں زمین گھومنے کے حوالے سے سائنسدانوں کا ایک نظریہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سائنسدانوں میں دو طبقے ہیں، ایک وہ ہے جو کہتے ہیں جی زمین گھومتی ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں زمین ساکن ہے۔ یہ دو ٹولے ہیں سائنسدانوں میں بھی، جو کہتے ہیں زمین گھومتی ہے اور زمین ساکن ہے۔ ان کا بھی آپس میں اختلاف ہے، لیکن ہمیں مسلمان، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آئیے قرآن سے سنتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ الفاتر ہے، پارہ نمبر 22 ہے، آیت نمبر 41 میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا۔ ترجمہ، بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کرے۔ پہلی دلیل آ گئی کہ اللہ زمینوں اور آسمانوں کو کیا جی؟ روکے ہوئے کہ وہ حرکت نہ کریں۔ اب وہ حرکت نہیں کر رہے، یہ گھومنا بھی حرکت میں آتا ہے۔ آگے اب دوسرا سنیں، سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 آیت نمبر 22، اللہ پاک فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا۔ رب فرماتا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ زمین کو بچھونا، اب بچھونا بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ بچھونا وہ ہوتا ہے جو حرکت نہ کرے، وہی بچھونا جس پہ یہ سمجھ لیں کہ سکون کے ساتھ بندہ رہ سکتا ہے، اسے بچھونا کہا جاتا ہے۔ اب یہ تو نہیں بندہ بچھونے پہ رہا، بچھونا گھومتا رہا تو پھر تو چکر آئیں گے بندے کو، ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا آگے چلیں، پھر میں اس میں ایک اور دلیل آپ کو قرآن مجید سے یہ بھی دینا چاہوں گا کہ سورہ کاف ہے، الکاف پارہ نمبر 15 آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب
تم سورج کو دیکھو گے جب کھلتا ہے، جب نکلتا ہے تو ان کے غار کے دائیں جانب، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں جانب کی طرف سے کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے حصے میں۔ اب یہ سورہ کاف ہے، اصحاب کاف رضی اللہ عنہ جو غار غار کے اندر تھے، تو جب سورج صبح نکلتا تھا تو ان کی دائیں طرف سے ہو جاتا تھا، جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے ہو جاتا تھا، تاکہ غار کے اندر روشنی نہ جائے، تاکہ غار کے اندر روشنی نہ جائے۔ صبح جب سورج نکلتا تو دائیں طرف، جب غروب ہوتا تو بائیں طرف۔ اللہ نے سورج کو یہ حکم دیا کہ جب جاؤ تو دائیں طرف ہو جانا، اور جب غروب ہونے لگے تو بائیں طرف ہو جانا، غار کے اوپر روشنی نہ پڑے، ٹھیک ہے، اندر روشنی نہ جائے سورج کی۔ تو اگر زمین گھومتی ہوتی تو اللہ کریم زمین کو کہہ دیتا کہ زمین گھوم جا، سورج کے صبح کے وقت دائیں طرف ہو جا اور شام کے وقت بائیں طرف ہو جا، نہیں، بلکہ سورج کو کہا۔ تو پتہ یہ چلا زمین ساکن ہے، زمین گھومتی نہیں ہے۔ پھر آگے دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہوئی تو بتائیں اس وقت زمین کو گھما کر عصر کا ٹائم کیا، یا پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کو واپس پلٹایا، ڈوبے ہوئے سورج کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واپس پلٹایا، زمین کو ادھر نہیں گھمایا۔ ایک تو یہ دلیل بھی ہے، لیکن پیچھے جو سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کے سامنے اس کی سورہ فاطر کی، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ زمین اور آسمانوں کو روکے ہوئے، یہ رکے ہوئے ہیں، یہ نہیں گھوم رہے۔ اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھئی ہم قرآن کی مانیں یا ان سائنسدانوں کی مانیں۔ بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ زمین اور آسمان رکے ہوئے ہیں، یہ حرکت نہیں کرتے، سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ گھومتی ہے۔ اچھا بائبل میں بھی ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، وہ نہیں گھومتی، لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں گھومتی ہے، اور ان میں بھی اختلاف ہے۔ پھر ذرا سوچ لیں کہ ہم جس زمین پر رہ رہے ہیں وہ گھوم رہی ہے، تو کیا ہمیں گھومنے کا احساس ہو رہا ہے وہ کیسے گھوم رہی ہے؟ ہمیں تو پھر چکر آنے چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی چیز پہ کھڑے ہوں، وہ اس کو آپ جتنا مرضی آہستہ آہستہ گھمائیں، پتہ چل جاتا ہے گھوم رہی ہے، اور اگر تیز گھومے تو پھر چکر آتے ہیں بندے کو۔ تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں، سورج جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، وہ جو ہے جس طرح یہاں پہ سورہ کاف کے اندر جو میں نے واقعہ بیان کیا کہ جب وہ نکلتا ہے تو غار کی دائیں جانب ہو جاتا ہے، جب غروب ہوتا ہے تو غار کے بائیں جانب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین اور میرے سننے والے تمام سے میں عرض کروں گا، دیکھیں ہماری فرسٹ جو چیز ہے نا، سب سے پہلے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یہ زمین کیا ہے جی؟ ساکن ہے۔ پھر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان پہاڑوں کو ہم نے کیلوں کی طرح زمین میں گاڑ دیا ہے تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ ان پہاڑوں کو زمین کے اندر کیلوں کی طرح ہم نے گاڑ دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ اب یہ کیلیں گڑی ہوئی ہیں، جو پہاڑ ہیں یہ کیلیں ہیں، زمین حرکت نہ کرے، کیلیں کا آگے۔ اب بالفرض میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، اس کی تشریح نہیں ہے یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے علاوہ ہٹ کے سمجھانے کے لیے نوجوانوں کو کہ ایک چیز ہو، اس پہ ہم کیلیں جو ہیں وہ پکڑ کے اوپر سے ٹھوک دیں ہم ان کو، تو اب بتائیں کیا وہ کیلیں اس میں ٹھکی ہوئی ہوں، کیا وہ پھر گھومے گی؟ کبھی نہیں گھومے گی۔ تو رب کہتا ہے کہ یہ پہاڑ ہم نے کیلیں بنا کے زمین کے اندر جو ہے وہ گھسا دیں تاکہ زمین حرکت نہ کرے۔ تو اب بتائیے ہم کس طرف جائیں گے؟ میں اپنی بات عرض کروں، اور جو مسلمان ہیں جو میری بات کو سمجھ چکے ہیں وہ تو ضرور قرآن کو دیکھیں گے۔ بھئی قرآن کہتا ہے زمین نہیں گھومتی ہے، زمین ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہے، ہم نے سب سے پہلے رب کے قرآن کو دیکھنا ہے کہ رب کا قرآن، اور سائنٹسٹ ہم کہیں گے سائنٹسٹوں کے اب ہم کیا کریں گے؟
جو سائنٹسٹوں کی یہ جو بات ہے نا یہ قرآن کے خلاف ہے، تو اب ہمیں قابل قبول نہیں ہے. سائنسدانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن کے مقابلے، کوئی حیثیت نہیں. تو جب سائنسدانوں نے کہہ دیا زمین گھومتی ہے، ہم نے ان کی بات کو نہیں لینا. قرآن کہتا ہے زمین ساکن ہے، تو ہم نے قرآن کی بات کو لینا، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے. یہ رب فرما رہا ہے جس رب نے زمین بنائی ہے وہ رب کہہ رہا ہے زمین ساکن ہے، زمین حرکت نہیں کر رہی، ہم نے زمین کو روکے ہوئے ہے. یہ پہاڑ کیلیں بنا کے ہم نے اس کے اندر دسا دیے تاکہ یہ حرکت نہ کرے. تو اب ہم نے کسی اور طرف نہیں جانا. امید کرتا ہوں آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ اس میرے پیغام کو آگے سب تک پہنچائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کا قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن ہے. میں آپ سے عرض کروں گا میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، آگے شیئر بھی کر دیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو ہے صحیح معنوں میں جو عقائد ہیں ان کو سمجھنے کی اور بالخصوص قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.